اس چینل کا مقصد زندگیوں میں امید کو پیدا کرنا ہے، تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کے ساتھ بھی شیئر کریں جنہیں امید کی ضرورت ہے، جنہیں خدا کی ضرورت ہے اور جنہیں شفا اور نجات کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کا ورڈ آف گاڈ جو خدا نے مجھے دیا ہے اس کا ٹاپک ہے اپنے عہدے کو استعمال کرنا، یعنی ٹیک یور پوزیشن۔ کسی منصب پر فائز ہونا، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن میں ہو یا کسی سوسائٹی میں ہو، اس منصب دار کے اختیار اور اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کا ورڈ آف گاڈ اسی حوالے سے ہے جو کہ آستر کی کتاب اس کے 4 باب اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ کلام میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اور کیا جانیں کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ جب ہم اس ورس کے کانٹیکس میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آستر جو کہ یہودی لڑکی ہے اور وہ بابل کی اسیری سے ملک فارس کی ملکہ بنتی ہے۔ اس وقت اس قوم پر بڑی مصیبت کا وقت ہے۔ ہامین جو کہ اپنے رتبے اور اپنے سیٹ کے غرور میں ایک سازش یہودی قوم کے خلاف کر چکا ہے کہ اس نے قتل عام کا حکم جو ہے وہ صادر کر دیا ہے۔ مرد کی جو کہ آستر کے باپ کی جگہ ہے، وہ آستر کو ابھارتا ہے کہ تو اس پوزیشن میں ہے، تو ملکہ ہے، تو اپنے لوگوں کے بچاؤ اور رہائی کے لیے بادشاہ سے درخواست کر۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک مالک مکان کو جو ہے اس کے مکان میں رہنے والوں پر اختیار ہوتا ہے، وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ان سے اپنے مکان کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے۔ اور ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، اس پوزیشن میں ہوتا ہے ڈاکٹر کہ وہ مریض کو اس کے مرض کے حوالے سے ہدایت دے سکے۔ اسی طرح سے مرد کی جو ہے آستر کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آج اگر تو اس تخت پر موجود ہے، آج اگر تو ملک فارس کی ملکہ ہے، تو شاید یہ خدا کا ہی پلان ہے، اور خدا نے اسی وقت کے لیے جو ہے وہ تجھے مقرر کیا ہے، اسی وقت کے لیے تجھے یہ پوزیشن دی ہے کہ تو اپنے لوگوں کے لیے بچاؤ کے لیے کوئی ان کا بندوبست کر سکے۔ اختیار کا مطلب ہے یعنی کسی کو کسی معاملے پر کنٹرول کرنا ہے۔ نیوز ہمیں بتاتی ہیں کہ 13 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ کابل سے ہوائی جہاز کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر انڈیا پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی دانش میں کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی اولاد، خدا کے کلام میں ہمیں لکھا ہے کہ اولاد جو ہے وہ خدا اپنی میراث میں سے والدین کو دیتا ہے۔ اس بچے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے اتنا بڑا اور اتنا خطرناک قدم جو ہے وہ اٹھایا، اس نے اپنی جان کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی، اور اخلاقی اور قانونی جو ہے وہ سارے اصولوں کو توڑا۔ تو کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کلام کے مطابق تربیت دینی ہے، جیسا کہ افسیوں کے خط اس کے 6 باب اور اس کی 4 آیت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہمیں اس طرح سے بچوں کی پرورش کرنی ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں، ہم ان کو انسٹرکشن دیں، ہم ان کو نصیحت دیں، تاکہ وہ نہ صرف اپنی زندگی کے لیے باعث برکت ہوں بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی باعث جو ہے وہ برکت ہو۔ یعنی ہمیں ان کی سوچ کو، بچوں کی سوچ کو اور ان کے بیہیویئر کو کنٹینیوسلی واچ کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، اور ہمیں اس کے مطابق ہی ان کو ہدایت دینی ہے، تاکہ ہمارا جو فالوور ہے یعنی خداوند یسوع مسیح جو کہ امن کے بانی ہیں، ہمیں ان کو پروموٹ کرنا ہے، نہ صرف اپنی زندگی میں سکون اور برکت کے لیے بلکہ ہمارے ارد گرد اور معاشرے میں بھی۔ یعنی والدین اس پوزیشن میں ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کلام کے مطابق جو ہے ان کی پرورش کرے اور انہیں ہدایت دے، اور کیا کہ ایک خدا کی بادشاہی میں کیا ان کا رول ہے اور کیا ان کا اختیار ہے، اور ہمیں کیا جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے اس حوالے سے کہ ہم زمین پر کیا کہلاتے ہیں۔
جب ہم پہلا پطرس اس کے دوسرے باب اس کی نامی آیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا خوبصورت سا کلام ملتا ہے کہ ایماندار کیا کہلاتے ہیں. یعنی ایماندار جو ہے وہ خدا کی خاص قوم ہے، خدا کی خاص ملکیت ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ وہ ان کو خدا جو ہے وہ تاریکی سے روشنی میں لے کر آیا ہے. جس طرح سے ملکہ آستر جو ہے ایک خاص یعنی ایک خاص پرپس کے لیے جو ہے وہ محل میں پہنچی تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بچا سکے، اسی طرح سے خدا نے ہمیں یعنی ایز اے بلیور ہمیں اس روئے زمین پر رکھا ہے تاکہ ہم مسیح خداوند کی خوبیوں کو جو ہے وہ ظاہر کر سکیں. یعنی ہم جو ہے وہ مسیح کے ایمبیسڈر کہلاتے ہیں اس زمین پر. ہمارے پاس مسیح کا مینڈیٹ ہے تاکہ ہم اس اندھیری دنیا میں خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکے اور روشنی بن سکے جہاں جہاں تاریکی ہے. تو ہمیں اپنے مایوس حالات سے، اپنے نیگیٹو حالات سے گھبرانا نہیں، بلکہ ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے. یعنی ہم وکٹوریس کہلاتے ہیں، ہم فتح مند لوگ کہلاتے ہیں. اس لیے ہمیں مایوس کن حالات سے جو ہے وہ ڈرنا نہیں، بلکہ ہمیں ڈٹ کر کھڑا رہنا ہے، کیونکہ ہم آلریڈی جو ہے وکٹوریس ہیں، آلریڈی ہم فتح مند ہیں. تو جب ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اس کا اختیار ہمارے اوپر سے ایک دم زیرو ہے، کیونکہ مسیح نے اپنی لہو سے اس کے سارے زہر کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. اس لیے ہماری زندگیوں پر اور ہمارے معاملات پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمیں اسی اسٹرینتھ میں اور اسی وکٹری میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی وکٹری کو ہمیں کلیم کرنا ہے. اگر کسی بیماری سے یا کوئی اور ہم نیگیٹو حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ مسیح کے لہو سے ہی ہم جو ہے وہ شفا پاتے ہیں، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں. اس کلام کو آپ اپنی زندگی میں کلیم کریں تو ضرور آپ شفا کو حاصل کر سکتے ہیں. آئیے ہم اپنے خدا کا شکر کریں جس نے ہمیں ایک خاص مقام اپنی بادشاہی میں دیا ہے، ایک خاص رول ہمارے پاس ہے. تو اب یہ وقت ہے، اب یہ خاص وقت ہے جب کہ آس پاس ساری تاریکی ہے تو ہم ضرور ایک روشنی کی طرح چمکے، کیونکہ وہ روشنی ہمارے اندر موجود ہے. ہالےلویا. آئیے ہم اپنی ساری کمزوریوں کو خدا کے آگے رکھیں اور ان ساری بیماریوں کو بھی جو کہ ہمیں تنگ کرتی ہیں اور اس پوزیشن اور اختیار کو کلیم کریں جو ہمارے پاس ہے. آئیے ہم خدا سے دعا کریں. ہالےلویا. قدوس مہربان زندہ جلالی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا باپ اس اختیار کے لیے، اس اتھارٹی کے لیے جو تو نے ہم ایمانداروں کو دی ہے. خداوند اس کو کلیم کرتے ہیں. خداوند آج اگر میں دعا کرتی ہوں ان سارے نیگیٹو حالات کے لیے تیرے لوگ فیس کرتے ہیں، خداوند بخش دے کہ وہ حالات ان کے لیے برکت کا باعث ہو جائے، وہ پازیٹیو ہو جائے. خداوند ان کے بدنوں سے ساری بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں. خداوند ان کی سول پراسپر ہو. خداوند ان کا جو قدم اٹھے خداوند وہ باعث برکت ہو، ان کے لیے خداوند کامیابی کا باعث ہو. خداوند اپنے گھرانوں کو خداوند تو کثرت کی برکت دے. خداوند مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم مانگتے ہیں. آمین آمین. گاڈ بلیس یو.